السلام علیکم۔ نیوز ایٹ 4 میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ بالاکوٹ آپریشن کے بعد ہندوستان اور پاکستان نے مختلف سبق سیکھے ہیں۔ آپریشن سندور کے دوران فوج کو پوری آزادی دی گئی تھی، چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا خطاب۔ اتر پردیش میں یوگی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ریاست کے ایک بھی ووٹر کو حذف ہونے نہیں دیا جائے گا، اکھلیش یادو کی میڈیا سے بات چیت۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش، جلسوں، اجتماعات اور جلوسوں کا اہتمام، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ مکہ مسجد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خطبہ میلاد پڑھا گیا، آثار مبارک کی زیارت۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج کے دور میں رہنمائی کا ذریعہ، تعلیمات سے ترغیب حاصل کرنے کی ضرورت۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کے پیامات۔ دنیا میں ہمیں تعلیم کے شعبے میں مسابقت اور مقابلہ کرنا ہے، ٹیچرز ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خیرت آباد گنیش کے درشن کیے۔ حیدرآباد میں کل ہوگا گنیش کی مورتیوں کا نمجن، انتظامات مکمل۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ٹینک بنڈ کا کیا دورہ۔ اتاپور پولیس اسٹیشن حدود میں ہوئے قتل کے ملزمین گرفتار، آلہ جرم برآمد۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں 9 ماہ کی حاملہ خاتون کی لاش جھاڑیوں سے برآمد، مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران یہودی فوج کی بمباری میں تقریباً 90 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا ہے کہ بالاکوٹ آپریشن کے بعد ہندوستان اور پاکستان نے مختلف سبق سیکھے ہیں۔ گورکھپور میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل انیل چوہان نے کہا کہ ہندوستان نے طویل فاصلاتی ہتھیاروں پر توجہ دی ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی فضائی دفاع پر توجہ مرکوز کی۔ سی ڈی ایس نے کہا کہ ہندوستانی فوج زمینی راستے سے پاکستان میں داخل ہوئی تھی، دہشت گردوں کے کیمپ کو تباہ کیا تھا۔ یہ 2016 میں اڑی پر ہوئے حملے کے بعد ہوا تھا۔ جنرل انیل چوہان نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں پلوامہ حملے کے بعد ہم نے فضائی حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا تھا اور آپریشن سندور کے دوران ہمیں مکمل آزادی دی گئی تھی۔ بھارت اور پاکستان دونوں ہی دیشوں نے بالاکوٹ کے بعد میں میرے خیال سے الگ الگ سیکھ لی۔ بالاکوٹ کے آپریشن کے بعد میں بھارت نے لانگ رینج پریسیشن اسٹرائک، لمبی دوری پر سٹیک مار کرنے والے ہتھیار اور پوسٹ اسٹرائک ڈیمیج اسسمنٹ، ان سب چیزوں کے اوپر دھیان دیا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو ہے ایئر ڈیفنس کے اوپر دھیان دیا ہوگا۔ ووھتا کی بات کریں تو ہر ایک بار ایک ہی اگر ہم اسٹریٹجی استعمال کریں تو اس میں کبھی سرپرائز یا ڈسیپشن نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے 16 کے اندر 2016 کے اندر جب اڑی کے ٹیرر اٹیک ہوئے تھے اور سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی تو ہم لوگ نے زمینی سہارا لیا تھا، زمین کے رستے سے پاکستان کی سیما میں گئے تھے اور ان کے ٹیررسٹ کیمپس کو ہم نے جو ہے نا برباد کیا۔ اس کے بعد پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا تو ہم لوگ نے جو ہے بالاکوٹ کے اندر جو اسٹرائک کی تھی خیبر پختونخوا میں جو کشمیر سے لگا ہوا ہے، اس میں ہوائی سہارا لیا تھا، ہوائی جہاز کی مدد لی تھی۔
जब पहलगाम हुआ तो हमारे पास में जो विकल्प था, जो हमारे पास था, जिसके अंदर सरप्राइज हो सकती थी, और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति भवन में टीचर्स से मुलाकात की, मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के टीचर्स ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि रियासती योगी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस बात को यकीनी बनाएगी कि रियासत से एक भी वोट हज़फ न होने पाए। अखिलेश का कहना था कि रियासती हुकूमत को ये पता चल चुका है कि वो दोबारा इख्तिदार पर नहीं आएगी, इसलिए मुख्तलिफ साजिशें की जा सकती हैं। मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं। आज का दिन के बाद 493 दिन बचेंगे सरकार को, अगर वो उसी तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो 493। तो अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की, और जिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो कितने को मनाएंगे? मनाइए, सब संसाधन है उनके पास, वो मना सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू मैं बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के IPS ओहदेदार के साथ हुई बातचीत से पैदा तनाज़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। संजय रावत ने कहा कि यह मामला गैर कानूनी कानकनी से ताल्लुक़ रखता है। IPS ओहदेदार अंजलि ने गैर कानूनी कानकनी को रोका था और इसी बात को लेकर रियासती वज़ीर बरहम हो गए। गैर कानूनी खनन का मामला है, तो महिला अधिकारी IPS अंजलि कृष्णा यंग ऑफिसर है, उसने उसकी इलाके की अवैध खनन का जो पूरा काम है बंद कर दिया। इसलिए बंद किया कि इस तरीके से गैर कानूनी खनन करने से सरकारी तिजोरी का नुकसान होता है और लोगों की कंप्लेंट्स उसके पास आई, उसने वो काम बंद करवाया। तो महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री डिप्टी CM अजित पवार ने उनको फोन पर धमकाया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र जुलूस निकाले गए। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में मुसलमानों की बड़ी तादाद मिलाद जुलूस में शरीक हुई, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में मिलाद जुलूस निकाला गया। बुजुर्ग, नौजवान, कम सिन बच्चे भी जुलूस में शामिल नजर आए। आवाम की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। बिहार में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश देखा गया। नवाड़ा, पटना के अलावा दीगर शहरों में भी आवाम की बड़ी तादाद मिलाद जुलूस में शरीक हुई। आमद मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा की गूंजें सुनाई दी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सब्ज परचम लहराते देखे गए। आवाम की बड़ी तादाद मिलाद जुलूस में शरीक हुई। पुरअमन तौर पर जुलूस निकाला गया। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। राजस्थान के धौलपुर में भी मिलादुन्नबी की तकारीब का जोश खरोश देखा गया था और आवाम की बड़ी तादाद जश्न मिलादुन्नबी और जुलूस में शरीक हुई और रियासत में खुसूसी तकारीब का इनेकाद भी अमल में लाया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश देखा गया है और आज सुबह शहर के काजी सैयद निसार की क़ियादत में जुलूस निकाला गया था। पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात देखे गए। मध्य प्रदेश के दूसरे मकामात पर भी मिलाद जुलूस निकाला गया था। और तमिलनाडु के कोयम्बतूर में मिलाद जुलूस के मौके पर मदरसे के तलबा की कसीर तादाद नजर आई।
مختلف تنظیموں کے کارکنان بھی میلاد جلوس میں شریک ہوئے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خطبہ میلاد پڑھا گیا۔ امام و خطیب مکہ مسجد مولانا حافظ قاری رضوان قریشی نے خطبہ میلاد پڑھا۔ مصلیوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ اس موقع پر مولانا رضوان قریشی نے بتایا کہ خطبہ میلاد بانی جامعہ نظامیہ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پڑھا جاتا ہے۔ خطبے کے اختتام پر امت مسلمہ بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے لیے رقت انگیز دعا کی گئی۔ اس موقع پر مجلس کے متعمد عمومی سید احمد پاشا قادری، رکن کونسل مرزا احمد بیگ، علماء، مشائخین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مکہ مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آثار مبارک کی زیارت کروائی گئی۔ عوام کی بڑی تعداد نے آثار مبارک کا دیدار کیا۔ جمعہ کی وجہ سے بھی مکہ مسجد میں غیر معمولی ہجوم دیکھا گیا۔ پولیس کا وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم مودی، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج کے دور میں رہنمائی کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں خصوصی پیغام جاری کیا اور اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت میلاد النبی کے موقع پر، مقدس موقع پر میں تمام ہم وطنوں بالخصوص ہمارے مسلم بھائیوں بہنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد، انسانیت کی خدمت کا پیغام دیا۔ اس مبارک موقع پر ہمیں ان کی تعلیمات سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کا عزم لینا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی مبارکباد، یہ مقدس دن ہمارے سماج میں امن اور خوشحالی لے کر آئے، کرم، خدمت اور انصاف کی قدریں ہمیں ہمیشہ راہ دکھاتی رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دن ہمیں ایک بہتر اور ہم آہنگ معاشرہ قائم کرنے کا عزم تازہ کرتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے میلاد نبی کے موقع پر تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا، دنیا کو امن، محبت، رواداری، اثار، قربانی اور خدمت کے راستے پر چلنے کے پیام سے آشنا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مسلمانوں کے لیے مقدس ترین دن ہے اور اس موقع پر میں تمام مسلم بھائیوں بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے، قائد لوک سبھا راہل گاندھی، کویتا، کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اور ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی اور قائدین نے بھی مسلمانوں کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دی ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تمل ناڈو کی حکومت نے شراب پر پابندی لگائی ہے۔ کوڈولور کے مختلف مقامات پر پولیس کی طرف سے تلاشی مہم بھی انجام دی گئی۔ پڈوچیری سے آنے والی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ بھاری مقدار میں شراب کو ضبط کیا گیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تمل ناڈو کے مختلف مقامات پر اجتماعات بھی منعقد کیے گئے۔ دوسری طرف کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاریب کے موقع پر شراب کی فروخت پر پابندی لگائی گئی۔ کمشنر پولیس نے اعلان کیا ہے کہ جمعہ کے دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شراب کی فروخت پر پابندی رہے گی۔ جمعیت علماء ہند کے رہنما مولانا محمود مدنی نے سیاست میں ان دنوں لب و لہجے کو لے کر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ محمود مدنی نے یہ بھی کہا کہ دوسروں کی بات اور ہے، وزیر اعظم بھی اس کا خیال نہیں رکھتے۔
دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو رکھے گئے ریلیف کیمپس کا معائنہ کیا ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ گزشتہ روز ہی متاثرین کے لیے خیمے لگائے گئے، جبکہ بارش کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ متاثرین نے شکایت کی انہیں غذا فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ کیجریوال نے حکومت سے مطالبہ کیا فوری متاثرین کو مؤثر سہولتیں فراہم کی جائے۔ راجستھان کے اجمیر میں مسلسل بارش کی وجہ سے گزشتہ رات براد جھیل لبریز ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد قریبی رہائشی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا، مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جموں کشمیر کی چناب ندی میں پانی کی سطح میں اضافے کے پیش نظر سلال ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ نشیبی علاقوں کے عوام کو چوکس بھی کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف دلی میں بھی یمنا ندی کے لبریز ہو جانے سے کئی نشیبی علاقے سیلاب کی زد میں ہیں۔ نگم بودھ گھاٹ زیر آب آ چکا ہے۔ سول لائنز کے پاس واقع سوامی نارائن مندر پانی میں ڈوب گیا ہے یا پانی میں اس میں داخل ہو گیا۔ نشیبی علاقوں کے عوام کو شیلٹر ہومز منتقل کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ دنیا میں ہمیں تعلیم کے ساتھ مسابقت اور مقابلہ کرنا ہے۔ ٹیچرز ڈے کے موقع پر منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر آج 95% اساتذہ اچھے ہیں تو 5% ٹھیک نہیں، اور ان کی وجہ سے پورے محکمے کی بدنامی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں مرلی کی تجاویز پر نرسری، ایل کے جی اور یو کے جی میں بھی بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری اسکولز کارپوریٹ اسکول کے طرز پر تعلیم کیوں نہیں دے پاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں 27,000 سرکاری اسکولز ہیں جن میں 24 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں، 11,000 خانگی اسکول ہیں اور اس میں 34 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اس کی وجہ ہم سبھی ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت بچوں میں اعتماد پیدا کرنا اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خیرت آباد گنیش کے درشن کیے ہیں اور اس موقع پر خطاب کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا خیرت آباد میں 1 فٹ سے گنیش کی مورتی بٹھائے جانے کا آغاز ہوا تھا، آج 69 فٹ کی بلندی تک یہ مورتی پہنچ گئی۔ ملک بھر میں خیرت آباد گنیش اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے گنیش اتسو منانے والے خیرت آباد کمیٹی کے ارکان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر پردیش کانگریس انہوں نے خیرت آباد گنیش کا سابق میں درشن کیا تھا اور آج وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ گنیش کا درشن کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا شہر میں تقریباً 1,40,000 گنیش کی مورتیاں نصب کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گنیش منڈپوں کے لیے مفت برقی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ڈی ناگیندر بھی موجود تھے۔ 6 ستمبر بروز ہفتے کو گنیش مورتیوں کے نمرجن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی وزیر پونم پربھاکر اور میئر وجے لکشمی نے ٹینک بانڈ کا دورہ کیا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا گنیش مورتیوں کے نمرجن کے سلسلے میں تمام محکمہ جات کو مربوط کیا گیا ہے۔ گنیش تقاریب شاندار طریقے سے اختتام کو پہنچ رہی ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ میئر وجے لکشمی نے بتایا کہ اب تک 1.5 لاکھ سے زیادہ گنیش کی مورتیوں کا وسرجن کیا جا چکا ہے۔ صرف ٹینک بانڈ میں ہی 1 لاکھ مورتیوں کا وسرجن ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹینک بانڈ کے پاس 24 گھنٹے صفائی انجام دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کلکٹر حیدرآباد چندنا داسری بھی موجود تھی۔ کمشنر رچاکنڈا پولیس سدھیر بابو نے ہفتے کو کیے جانے والے گنیش مورتیوں کے نمرجن کے سلسلے میں سرو نگر تالاب کا معائنہ کیا ہے۔ سرو نگر میں اب تک 3,000 مورتیوں کا وسرجن ہو چکا ہے۔ رچاکنڈا کے حدود میں مزید 20,000 مورتیوں کا وسرجن ہونا ہے اور کمشنر پولیس نے بتایا کہ امن و امان کی برقراری، ٹریفک کی مؤثر بحالی، خواتین کی سلامتی کے لیے SOT شی ٹیمز اور پولیس کی دوسری ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا۔ کمشنر پولیس نے CCTV کیمروں کا بھی معائنہ کیا۔
20,000 پولیس ملازمین کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس نے کشتی کے ذریعے بھی تالاب کا معائنہ کیا۔ عطاپور پولیس اور ایس او ٹی نے عرش محل کشن باغ میں رائل سیف کے قتل کے سلسلے میں 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ اعظم پورہ مارکیٹ کا ساکن سیف الدین اور کشن باغ کا ساکن محمد زبی نے سیف رائل کا قتل کیا تھا۔ پولیس کے مطابق سیف AT ٹیکنیشین کے طور پر کام کیا کرتا تھا۔ ملزم نمبر 1 سیف، ملزم نمبر 2 زبی اسی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ مقتول کے ساتھ سیف احمد خان کی پرانی خصومت تھی۔ ملزم کی والدہ کے خلاف مبینہ ناشائستہ الفاظ کے استعمال پر سیف احمد نے رائل سیف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ 3 ستمبر کو سیف الدین اور زبی نے مل کر رائل سیف کا قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے چاقو، 2 ویلر، 2 سیل فون بھی ضبط کیے۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود کاپرا ساکٹ ٹاور کے حدود میں حاملہ خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقع پر پہنچ گئی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ 9 ماہ کی اس حاملہ خاتون کا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جھاڑیوں میں پھینک دی گئی۔ پولیس نے مقام واقع پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا ہے۔ تحقیقات جاری ہے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 87 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ 16 افراد ان میں شامل ہیں جو امداد کے منتظر تھے۔ غزہ شہر میں جاری بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے ساتھ شہر کے شمال اور مشرقی حصے میں مسلسل اسرائیل کی فضائیہ اور توپ خانے کی گولہ باری کی زد میں آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رہائشی عمارتوں کو منہدم کرنے کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تمام ممالک کو بتا دیا ہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے مسائل بڑھ جائیں گے۔ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ممالک کو کہا کہ آپ لوگوں کی فلسطین کو تسلیم کرنے والی باتیں غلط اور غیر حقیقی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ان ممالک کو بتایا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے، رد عمل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح غزہ میں جنگ بندی حاصل کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ ایسا کرنے سے غزہ میں جاری کارروائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک برطانوی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج فلسطینی نوجوانوں کے مخصوص اعضاء کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیسری مرتبہ غزہ کا وہ دورہ کرنے کے بعد واپس اپنے ملک پہنچے اور انہوں نے وہاں پر اسرائیلی فوج کے مظالم کا آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ برطانوی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج باقاعدگی سے فلسطینی نوجوانوں کے جسم کے مخصوص حصوں کو نشانہ بناتے ہوئے اور جن میں سینہ، پیٹ اور جنسی اعضاء شامل ہیں۔ الجزیرہ سے گفتگو کے دوران برطانوی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں ایک دن ان کے ساتھی یورولوجسٹ نے بتایا ہے کہ 4 کم عمر لڑکوں کو ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اسرائیلی فوجیوں نے ان لڑکوں کے مخصوص اعضاء پر گولیاں ماری تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی دعوت پر ٹیکنالوجی آئیکون سے اہم معاملات پر گفتگو ہوئی ہے۔ ایلون مسک کو مدعو نہیں کیا گیا اور وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے خصوصی عشائیہ کے موقع پر ٹیکنالوجی کی دنیا کے بڑے ناموں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم گفتگو ہوئی ہے۔ اس خصوصی عشائیے میں خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی موجود تھیں۔ عشائیہ میں جہاں امریکہ میں ٹیکنالوجی کی دنیا سے جڑے تمام اہم نام موجود تھے سوائے اسپیس ایکس، سوشل میڈیا ایکس اور اسٹار لنک کے مالک ایلون مسک کے، جنہیں اس خصوصی دعوت پہ مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے امریکہ جاپان تجارتی معاہدے کے نفاذ کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت جاپانی مصنوعات پر 15% بنیادی ٹیکس نافذ کیا جائے گا اور وائٹ ہاؤس کے مطابق مخصوص شعبوں کے لیے الگ ضوابط ہوں گے۔ گاڑیوں، پرزے جات، ایرو اسپیس، دواسازی پر خصوصی قواعد لاگو ہوں گی۔
کینسر کے علاج کے لیے سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی سرجری کر دی گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق سرجری کے ذریعے 82 سالہ جو بائیڈن کی جلد سے کینسر زدہ خلیے نکال دیے گئے اور اب انہیں مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر۔ بالا کوٹ آپریشن کے بعد ہندوستان اور پاکستان نے مختلف سبق سیکھے ہیں۔ آپریشن سندور کے دوران فوج کو پوری آزادی دی گئی، چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا خطاب۔ اتر پردیش میں یوگی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، ریاست کے ایک بھی ووٹر کو حذف ہونے نہیں دیا جائے گا، اکھلیش یادو کی میڈیا سے بات چیت۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش، جلسوں، اجتماعات اور جلوسوں کا اہتمام، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ مکہ مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خطبہ میلاد پڑھا گیا، آثار مبارک کی زیارت۔ پیغمبر اسلام کی تعلیمات آج کے دور میں رہنمائی کا ذریعہ، تعلیمات سے ترغیب حاصل کرنے کی ضرورت، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم مودی کے پیام۔ دنیا میں ہمیں تعلیم کے شعبے میں مسابقت اور مقابلہ کرنا ہے، ٹیچرز ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خیرت آباد گنیش کے درشن، حیدرآباد میں کل ہوگا گنیش کی مورتیوں کا نمرجن، انتظامات مکمل، ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے میئر کے ساتھ ٹینک بانڈ کا کیا دورہ۔ عطاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں ہوئے قتل کے ملزمین گرفتار، آلائے جرم برآمد۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں 9 ماہ کی حاملہ خاتون کی لاش جھاڑیوں سے دستیاب، مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران یہودی فوج کی بمباری میں تقریباً 90 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔